حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ جی قیامت کب آئے گی؟ حتیٰ کہ روایات میں یہ آتا ہے اس شخص نے، اس صحابی رسول نے جس نے حضور علیہ السلام کی زندگی میں زیارت کی ہے، اس کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام اس کو حاصل ہے۔ آ کر عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب ہے؟ حضور علیہ السلام نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نے عرض کی، اس شخص نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کثرت سے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کی ہے، جو ارکان رب کی طرف سے ارکان مجھے لاگو ہے ان پر کما حق ہو میں نہیں اتر سکا، مگر ایک بات ضرور ہے، وہ کیا ہے کہ مجھے اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، مجھے اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جس شخص کو کسی کے ساتھ جس چیز کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کو اسی چیز کے ساتھ ہی اٹھائے گا۔ اگر ہماری محبت دین کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر یہ بات رچائیں اور بسائیں کہ ضرور نہ ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کا سیدھا عطا فرمائے گا۔ فرمایا الا من تاب، یہ 16 سپارہ ہے، افاضل کرام جانتے ہیں، میں تو اتنا بولنے کی علائق طبیعت ایسی ہے، یہ 16 سپارہ ہے اور سورہ مریم ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ فرمایا الا من تاب، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، الا من تاب و آمن، جو ایمان لائے۔ پھر میرا رب ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ آمن، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایک وعدہ فرماتا ہے۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، پس تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور پھر وہاں ہمیشہ رہو گے۔ وہی ہماری اصل زندگی ہوگی اس شخص کے لیے جس نے اچھی آواز دی۔ جس طرح کہ اللہ صاحب نے اعلان فرمایا تھا کہ 8 کا ٹائم زائرین کو دیا ہوا ہے، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ضمناً ان کے شان میں جتنی بھی ہم بات کریں، اپنی لب کشائی کریں، مگر کم ہے۔ مگر الحاج یوسف میمن صاحب نے جو اپنی زندگی گزاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساری کی ساری زندگی نعت خوانی میں گزاری ہے، آج وہ اللہ کی بارگاہ میں سرفرو ہے اور بری ذمہ ہے، اور ان کی قبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کے صدقہ سے کروڑوں اربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ ہے جو لوگ صدق، فرمایا اجڑیا اجڑ چرندیا تے شہر مکہ کو دور، صدق والیاں دا نیڑا کے صدقہ دا دور، اسی کو کہتے ہیں جن لوگوں نے صدق اور یقین کے ساتھ تانی ہے نا، وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم میرے برادر عزیز عثمان صاحب نے جو اپنا اخلاص کا اظہار کیا ہے، اور جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں جنہوں نے بھی اس کار خیر میں ان کے ساتھ معاونت کی ہے، تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کو نعم العاجل اور نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جس طرح یہ ہماری ہفتہ وار ترتیب ہوتی ہے، یہ درخواست ہوئے گی کہ گول دائرہ بنایا جائے، جس طرح ہماری ایک ہفتہ وار ترتیب ہوتی ہے. If everyone can make a semicircle, inshallah, as part of the etiquettes of our gathering, inshallah. It is one of the sunnahs of the gatherings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and it also brings everyone together as the gathering is taking place. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen, wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi at-tahirin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. Everyone with me, الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. Inshallah, there will be a few recitations of Naat and Saif al-Muluk, and then a few words in English in relation to Isali Thawab and what we should be doing before we pass away. You know that we are continuing to receive good deeds in our grave. And then, inshallah, the concluding dua Al-Makari Sahib will do, and then food will be served, inshallah ta'ala. If everyone can join me and recite the good upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayka ya رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سچی باتیں سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. تمام یہ بات مل کر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. نظر روح میں آسانی دے، نظر روح میں آسانی دے، نظر روح میں آسانی دے. کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. مرقد میں بندوں کو چھپک کر، مرقد میں بندوں کو چھپک کر، مرقد میں بندوں کو چھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. اپنے بھرم سے ہم کو کا، اپنے بھرم سے ہم کو کا، اپنے بھرم سے ہم کو کا. پلہ باری کراتے یہ ہے، پلہ باری کراتے یہ ہے. صلی اللہ
عليه وسلم صلى الله عليه وسلم کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش رہ خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دانی پا خدا باغ سکا کر بوٹا امید میری دا او کر دے میرے دریا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں او کم بن جاوے میرا تے صبح ہوئی تے او دیگر ویلا او پنچھی بھی کر کدی محمد جنانو موت لے جاوے آدھے کدی محمد جنانو موت لے جاوے. For those who knew Al-Haj Yusuf Mehmen personally, they will know that this next verse applies to him, how he acted in his daily life, his humility, his humbleness. Mara o duniya تے میں ڈرتا نہ کروا تر گئے سجن دیو چھوڑا تے میں جوندا مردا تر گئے سجن دیو چھوڑا And another virtue, another compliment, another characteristic of Al-Haj Yusuf Mehmen was that whenever he would attend a mahfil, he would always try to push the Udnat Khan forward. In our society, unfortunately, we are only me. I want to be the limelight. I want to have the limelight. I want to be the most respected person. I want to have the most greatest status in the community. But Al-Haj Yusuf Mehmen was an individual who, whenever he would attend a mahfil, even at this masjid itself, he would try to push the Udnat Khan, other guests forward. In fact, in one mahfil, there was a guest speaker who was Sayyid from the Sadat, and Al-Haj Yusuf Mehmen was given his time
and it came to his knowledge that the Sayyid who was there to give a talk was being given less time to deliver a talk because of the fact that there were too many Naat Khan. And Al-Haj Yusuf Mehmen, he recited a few verses, not even a full Naat, a few verses, left the mic and said, I want the rest of my time to be given to the Sa'adat who are here to deliver knowledge to the community. This is the characteristics, one of the characteristics of Al-Haj Yusuf Mehmen Sahib. And these verses of Saif al-Muluk that I am reciting, these apply to each and every one of us. Bure bande mila ban dura bura lagana koi jab mandar chati pai te to bura na koi dil yaari hawale rab de ine char dina de us din eid mubarak si जिस दिन फिर मिलेंगे उस दिन ईद मुबारक सी जिस दिन फिर मिलेंगे. And to conclude, the Prophet ﷺ, he mentioned in a Sahih Muslim narration, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات للإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. The Prophet ﷺ said that when a human being's life is ended, when he reaches death, which is a given for each and every one of us, كل نفس ذائقة الموت, every soul shall taste death. When the human being, when that soul tastes death, his connection of deeds is closed. قطع عمله, they are closed. The connection of his deeds that he receives are closed. إلا من ثلاث, except for in three ways. There are only three ways in which a person can receive deeds even after he has passed away. The first is if he does a ceaseless charity, sadaqah jariyah. So he does an act, or he plants a tree, or does something of benefit which even after him will continue to provide benefit to the community. Until that act is giving benefit to other people, he will be rewarded for that in his grave. The second method in which a person can receive reward in his grave is if he delivers knowledge, beneficial knowledge to another person, and until that knowledge continues to benefit that individual or that community, the person in the grave will be rewarded. For example, Qibla Qari Sahib just mentioned a hadith and an ayat of the Holy Quran. If we now listen to that, act upon that, and even after we continue acting on Qibla Qari Sahib, Allah give them a long and healthy life, inshallah ta'ala. But even when they are not here, they will be continued to be rewarded in their grave for that hadith that they told us, and we are acting on that. Similarly, whilst reciting Naat, if we have educated someone, for those bil khusus, the kalam of Sayyidi A'la Hazrat Imam Ahmad Raza rahimahullah ta'ala, a lot of them are translations of hadith. A lot of them. Like the verse I recited, that apne baram se hum halkon ka palla bhari karata. With the power of the wasila of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, our sins will be forgiven inshallah ta'ala, and we will be granted Jannah on the day of judgment. But if a person listens to that through the Naat, he learns this as knowledge and then takes that, then even the person who recited it as an Naat and gave that knowledge to him will inshallah be rewarded in his grave. Similarly, Al-Haj Yusuf Mehmen Sahib, rahimahullah, was one of those individuals who would recite the kalam the way all the Naat Khans used to recite. I'm not familiar, I'm young myself, but Qibla Qari Sahib will know this
जो पुराने नात खान होते थे, जिस तरह वो नात अदा करते थे, उसी तरह अलहाज यूसुफ मेमन साहब नात को पेश करते थे। आज का ज़माना, मैं खुद तो नौजवान ही, पर हमारे आजकल जो नात पढ़ने का तरीका है वो उस तरीके का दौर नहीं है जो पहले था। जिस तरह नात पढ़ी जानी चाहिए उस तरह नहीं पढ़ी जाती। Al-Haj Yusuf Mehmen Sahib was that individual who continued to recite in that manner, where he would stand in one position in respect and adab of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And ulama say, if Al-Alam Sahib is present, that when you are reciting naat, you should be reciting as if you are reciting in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. कि नात को इस तरीके से पढ़ा जाए कि ये बंदा सोचे, ये तवज्जो करे कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होकर नात पेश कर रहा है। और इसी तरह से अलहाज यूसुफ मेमन साहब नात पेश करते थे। Like the elder Naat Khans, Muhammad Ali Zuhuri rahimahullah ta'ala, Abdul Sattar Niyazi rahimahullah, these sort of Naat Khans who stood in praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam without waving their hands and without asking for people to do too many Nara-e Takbir and Nara-e Risalat, and this wasn't the habit. This wasn't the habit of Al-Haj Yusuf Mehmen Sahib. And it's our duty to bring that back. To bring that back into our lives. The mahafil that we are organizing for the milad of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we need to think, do our mahafil represent Ahlul Sunnati wal Jama'ah, or do they go against the Ahlul Sunnati wal Jama'ah? ये हमें फिक्र करनी चाहिए कि जो हमारी महाफिल नात है, हमारी महाफिल मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या वो अहले सुन्नत की जो अकायद है, क्या जो अहले सुन्नत का जो अदब और एहतराम का तरीका है, वो उनके तौर में चल रही है या उनके खिलाफ चल रही है? It's our duty, और खासकर नौजवान, those youngsters who are continuing the celebrations of Naat, Mahafil Naat, it's our duty to make sure that we are reciting Naat like these elder Naat Khans used to recite. And the last point I want to mention here is Al-Haj Yusuf Mehmen rahimahullah, he passed away reciting Naat. For the last, I believe, 40 years, 40 years they've been reciting Naat, and they've passed away in this manner, so that each and every one of us now will remember them as one of the praises of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We'll recognize Al-Haj Yusuf Mehmen marhum as the Naat Khan of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What are me and you going to be recognized as? What are me and you going to be recognized as? Yes, we might be solicitors, we might be doctors, we might be engineers, but that certificate will not go into our grave with us. On the day of judgment or in our grave, no one's going to care if you're a solicitor or you're a doctor or you have a restaurant or you're a taxi driver. It doesn't make a difference. What's going to matter in the grave is what did you do for your deen? What was your connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam? How will you be remembered? हमारे जाने के बाद लोग हमें किस तरह से याद करेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि ये आशिक रसूल था, क्या ये वो, या ये कहेंगे कि ये तो शराब पीता था, या ये करता था, या टैक्स के फ्रॉड में ये फंसा हुआ था, पैसे हासिल करने के लिए जिंदगी उसने गुजार दी? हमारा क्या, किस नाम से हमें याद किया जाएगा? We need to aim so that we are remembered by the title of lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that title isn't just given by you saying I am the lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. The Quran says that indeed those who say Allah is our Lord is not enough. Rabbuna Allah is not enough. You have to be firm, istiqamah. So just saying La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not enough. You have to act upon that. You have to demonstrate what the belief of a Muslim is. That in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, before he announced prophethood, he was given the title of Sadiq al-Amin. Sadiq and Amin, truthful and trustworthy. Even before he announced prophethood. What are we recognized as? In our society, unfortunately, when someone knows it's a Muslim, they say, be careful. Be careful. If he's selling you something, it might be dodgy. If he's doing something for you, it might be dodgy. In fact, it should be the other way around. If someone says it's a Muslim, they should say, oh, then don't worry, he's the follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he would never lie.
This is the reality that we are in, and it's now the time to make a change. It's now the time to stand up for what is right and to reflect upon ourselves of what we will say to Allah on the day of judgment and how we will show our face to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. Allah Almighty give us all the ability to act upon what has been said and give the reward of today's gathering into the grave of Al-Haj Yusuf Mehmen Sahib Marhum Maghfoor. We will do, inshallah, just a few minutes of dhikr as per the gathering. I can see our brothers from Wakefield have also come, and I think it's unfair if I then don't do the dhikr as they usually do for the dhikr. So we will just do 2 to 3 minutes of dhikr, inshallah ta'ala, salatu salam, and then Lam Sahib will do the concluding dua. If Brother Adnan or one of the organizers turns the lights off, then we will do some dhikr. And if everyone, inshallah, joins in with me, we will do dhikr collectively. The Isal al-Thawab of Al-Haj Yusuf Mehmen Sahib Marhum. Bismillah. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 نعم المولى ونعم النصير. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. 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 يا الله 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 يا الله. الله جل جلاله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الله الله
Allah, 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 Allah Jalla Jalaluhu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And to conclude, a dua ya kalima from Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahmad Raza rahimahullah ta'ala, which we will recite, and then Qibla Lana Sahib will do the concluding dua. If we can all raise our hands and join me in this dua. Ya Ilahi har jagah تیری عطا کا ساتھ ہو، تیری عطا کا ساتھ ہو، جب کرے مشکل شہی مشکل کشا کا ساتھ ہو، تیری عطا کا ساتھ ہو. Oh my Lord, wherever I go, let your mercy be with me. Oh my Lord, if I should stumble, let the Prophet rescue me. Ya Ilahi bhul jao naz'a ki taklif ko, Ya Ilahi نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، تیری عطا کا یا الہی اعمال جب کھلنے لگے، یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو، تیری عطا کا یا الہی جو آئے نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین، ربنا کا ساتھ ہو، تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری
अता का साथ हो, तेरी अता का साथ हो, जब पढ़े मुश्किल सही, मुश्किल कुशा का साथ हो, तेरी अता का साथ हो। ठीक है, हम भी अब आप लाइन पे आज फिर स्टार्ट करो। Okay. Lama sa parli sa bolo samne. Parli sa. Dua mangan dia. Dua mangan. Switch on. They could be in the call. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد حضرات محترم میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سچی بات بتاتا ہوں کہ مجھے اتنی مسرت اور خوشی ہوئی ہے. بڑے بڑے لوگ یہ بتا گئے ہیں کہ ہمیشہ جو اچھی چیز ہے وہ اپنا اچھا رنگ دکھاتی ہے. قبلہ قاری صاحب نے اس ادارے کے اندر آ کر اس ادارے کو جب انہوں نے یہ قائم فرمایا ماشاء اللہ مجھے اتنی مسرت ہے. لانگ ٹائم ہو گیا ہے ہمیں اس UK کے اندر مگر جو آپ کا جو طور طریقہ میں نے دیکھا ہے وہ بالخصوص یہ جو ینگ بچے ہیں آپ کے بالخصوص جناب کے صاحب نے جو سپیچ کی ہے اور اس کے علاوہ جتنا یہ آپ کا یہ ماحول بنا ہوا ہے میں قسم سے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ حضرات کو مخاطب ہو کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے بہت بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے ان جو جنریشن ہے ینگ لوگ ان کو جو تیار کیا ہے قاری صاحب نے یہ مثال میرے خیال میں یہاں UK میں بہت کم ہے. قاری صاحب نے اپنا رنگ جس طرح ان کی اپنی ایک سسٹم تھا آپ نے ماشاءاللہ قاری صاحب نے جو یہاں محنت کی ہے اور جتنے آپ احباب کو یہ موقع فراہم کیا ہے بالخصوص کتنے افراد اکرام اور آپ صاحب نے جو سپیچ کی ہے اور بالخصوص آج کل کے جو یہاں انگلش والے بچے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے انگلش سپیچ کرنا اور احادیث مبارکہ قرآن مجید کا آیات بینات سے ثابت کر کے ان کو بتانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ لوگ مبارک کے مستحق ہیں. بھائی عمر صاحب نے اور صوفی افضل صاحب نے یہ جو اہتمام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص جناب حاجی صاحب جو ہمارے سینئر ہیں بزرگ انہوں نے جو اس کاج میں اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین دو شکریہ ترقی عطا فرمائے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر یہ سارے ثواب مل کریں تاکہ آپ کی بھی حاضری ہو جائے اور آپ کو بھی اس کا ثواب مل جائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات، حاجات الدين والدنيا والآخرة، وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، وما ذلك على الله بعزيز. اللہ اللہ کر دے ربا میری جان کڈائیں، مرشد ماں پہ راضی رحمن فضل کرے رب سائیں. یا پاک پروردگار عالم، اس حاضر وقت میں جتنے کلمات طیبات پاکیزہ تسبیحات میں تلاوت کی گئی ہے، قرآن مجید پڑھے گئے ہیں، مختلف سپارے پڑھے گئے ہیں، صورتیں پڑھی گئی ہیں، درود پاک پڑھا گیا ہے، جو کچھ اس حاضر وقت میں توام تیار کیا گیا، حاضر کلام پیش کی گئی، مولا تیری بارگاہ لم یزل میں پیش کرتے ہیں، تو قبول فرما. حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین حضور علیہ السلام کے آل پاک، اولاد پاک، ازواج مطہرات، ام المومنین کے روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے اور آپ ہی کے صدقہ کاملہ سے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین سلسلہ شریف نقشبندی، قادری، چشتی، سروردی میں سے جتنے ہی اولیاء اکرام بزرگان دین اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، سب کی روح کو فردن فردن ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے اور آپ ہی کے صدقہ کاملہ سے حضور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ہی مومن مسلمان مرحومین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، سب کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے اور آپ ہی کے صدقہ کاملہ سے بالخصوص محترم و مکرم جناب الحاج یوسف مہمن صاحب مرحوم کی روح کو اسلام پاک کے ثواب سے فیض یاب فرما. الہ العالمین الحاج مہمن صاحب کی روح کو اسلام پاک کے ثواب سے فیض یاب فرما. الہ العالمین باقی ان کے جتنے رفقا ان کے ساتھ تعلق دار اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، یا اللہ سب کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما. الہ العالمین اس حاضر وقت میں جتنے دوست احباب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جن کے والدین مرحومین، جن کے عزیز و اقربا تعلق دار اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کی روح کو اسلام پاک کے ثواب سے فیض یاب فرما، ان سب کی بھی بخشش اور مغفرت فرما. یا اللہ پاک کو اپنے فضل و کرم سے جن جن مرحومین کے لیے سارے ثواب کے لیے کہا گیا، محترم و مکرم جناب حافظ امجد علی مرحوم کو بھی اسلام پاک کے ثواب سے فیض یاب فرما. یا اللہ پاک ان نورانی جو کلمات ہیں جو ان کی شان میں لکھے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پاک کلام کی برکت سے مولا ان کی کروڑ بخشش اور مغفرت فرما. اللہ پاک جتنے مومن مسلمان اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، دنیا سے چل بسے ہیں، یا اللہ سب کی روح کو اسلام پاک کے ثواب سے فیض یاب فرما، سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کی قبول پر اپنی کروڑوں اربوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما، سب کی قبروں کو کشادہ فرما، سب کی قبروں کو منور فرما، سب کی قبروں کو نور علی نور فرما. سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے نیچے جگہ عطا فرما. الہ العالمین اس محفل پاک میں جتنے دوستوں نے، بزرگوں نے،
دامے دل میں سکھنے قدمے یا اللہ اس میں حصہ لیا ہے، ان سب کے عزیز و اقربا کو بھی اسلام پاک کے ثواب سے فیضیہ فرما، اس محفل پاک کا ثواب بھی ان کو عطا فرما، ان سب کی بھی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے دوستوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا انہیں دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جن کے میں نام جانتا ہوں جن نہیں جانتا ہوں، اللہ تو انہ علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے سینوں کے اندر ہے، جو ہمارے سینوں کے باہر ہے، سب کچھ تیرے علم و قدرت میں ہے مولا۔ تو ہی رحیم ہے، تو کریم ہے مولا، تو تواب الرحیم ہے، ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین تو کریم مولا ہے، ہم سب پر کرو فرما۔ یا اللہ تو رحیم ہے، ہم سب پر رحم فرما مولا، تو تواب الرحیم ہے، ہم سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے دوست احباب اس حاضر وقت میں اس محفل پاک میں آئے ہوئے ہیں، دامے دل میں سکھڑے قدم سب کو ہر قدم کے بدلہ کروڑوں اربوں نیکیاں عطا فرما، ہر قدم کے بدلہ سکھ آرام اور سکون قلبی عطا فرما۔ یا اللہ پاک کو اپنے فضل و کرم سے دنیا جہاں کے مسلمانوں کی خیر فرما، بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر رہنے والے جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، سب کی جان مال اولاد عزت آبروں کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جن کی اولادیں یا اللہ نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو فرماندار بنا، تقوی دار بنا، پکا عاشق رسول اور پکا اسلام کا شادائی بنا۔ یا اللہ پاک کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی صحیح جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر بالخصوص اور بالعموم جس مرحوم کے لیے الحاج یوسف میمن صاحب کی روح کو اسلام پاک کے ثواب سے فیضیہ فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما۔ ان کے دوستوں نے، ان کے جاننے والوں نے، ان کے یا اللہ محبت والوں نے اس محفل پاک کو انعقاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ میں خصوصی فضل و کرم عطا فرما۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں یا اللہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے محسن کو یاد رکھتے ہیں، یا اللہ پاک ہم سب کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اعز بالاسلام والمسلمین، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین بحرمت طه یاسین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت اندر کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول۔ خدایا بحق محمد رسول دعا ہم سب گناہگاروں کی کر قبول۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک کے الفاظ اکرام کا سایہ تعدیل امت مسلمہ پہ قائم و دائم فرما، ان کو یا اللہ علم نافع عطا فرما۔